لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ناظرین میں سے جنہوں نے سوال کیے ہیں کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد پڑھے یا تہجد کی نماز کے بعد پڑھے۔ وتر کی نماز کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ عشاء کی فوراً بعد جو سنت پڑھنے کے بعد جو پڑھتے ہیں اس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا پھر تہجد کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھنا بہتر ہے؟ کس وقت بہتر ہے، کس کے لیے کس وقت پڑھنا بہتر ہے، اس پر کچھ تفصیلات ہے۔ انشاءاللہ میں وہ ساری تفصیلات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں کہ کون وتر کی نماز عشاء کے بعد پڑھے، کون تہجد کے بعد پڑھے، اس تعلق سے کیا کتابوں میں لکھا ہے، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں میں سویا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آقا کریم کے گھر میں سویا تھا، حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور رات کو بیدار ہوئے، رات کو بیدار ہونے کے بعد مسواک کی اور وضو کیا اور اسی حالت میں آیا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ختم سورہ تک پڑھی، یعنی اس آیت سے لے کر سورہ کے آخر تک پڑھی۔ پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی آقا کریم، جن میں قیام و رکوع و سجود کو طویل کیا، لمبا قیام کیا، لمبی رکوع یعنی لمبا آپ نے سجدہ کیا، یہ سارا کچھ آپ نے لمبا کیا۔ پھر پڑھ کر آرام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، یعنی سوتے وقت جو سانس کی آواز آتی ہے اسی آواز آئی۔ یوں ہی 3 بار میں 6 رکعتیں پڑھی، اس طریقے سے 3 بار آقا کریم اٹھے، پھر 2 پڑھا، پھر آپ لیٹے، پھر 2 پڑھے، اس طرح 3 بار سے 6 رکعتیں پڑھی اور ہر بار مسواک اور وضو کرتے تھے، ہر بار وضو بھی کرتے اور مسواک بھی کرتے اور ان آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ پھر وتر کی 3 رکعتیں پڑھی، 2 کر کے 6 پڑھنے کے بعد اخیر میں آقا کریم علیہ السلام نے وتر کی نماز پڑھی۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کے باب الدعا کے حدیث نمبر 191 صفحہ نمبر 387 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ کہ آقا کریم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وتر کی نماز پڑھی، اس میں تو یہ ہے۔ نیز اسی میں یعنی مسلم شریف کے اسی حوالے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام رات کی نمازوں کے آخر میں وتر پڑھو، آقا فرماتے ہیں کہ رات کی نمازوں کے آخر میں وتر پڑھو اور فرماتے ہیں صبح سے بیشتر وتر پڑھو، یعنی وتر کی نماز تاخیر کرنے کا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ ایک تو آقا نے فرمایا کہ رات کی نمازوں کے آخر میں، رات کی جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے سب سے آخر میں وتر پڑھو، اور فرماتے صبح سے بیشتر وتر پڑھو، یعنی صبح کی نماز شروع ہو، فجر کا وقت شروع ہو اس سے پہلے وتر کی نماز پڑھو۔ تو یہ دونوں باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وتر کی نماز تاخیر کرنا افضل ہے، بہتر ہے کہ تاخیر کر کے پڑھے۔ اب سوال یہ کہ کون تاخیر کرے، کیا سارے لوگ تاخیر کرنے کی کوشش کریں؟ تو اس پر آپ ایک حدیث پاک سن لیجئے، انشاءاللہ آپ پر اللہ نے چاہا تو یہ ساری باتیں آسان ہو جائیں گی۔ مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات میں نہ اٹھے گا وہ اول وقت میں ہی وتر پڑھ لے، اور جسے امید ہو کہ پچھلی کو اٹھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے، کہ آخر شب کی نماز مشہود یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا، فرق بالکل واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، عادت رکھتے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز وہ آخری رات میں پڑھے تہجد پڑھنے کے بعد، اور جن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے
وہ اٹھتے نہیں آخری پہر میں، یا تہجد کی نماز کی عادت نہیں ہے، نہیں پڑھتے تہجد کی نماز، تو ایسا شخص پھر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئے۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ باتیں ہو گئی۔ جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہے، جن کو بھروسہ ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے رات کے آخری پہر میں، تو پھر وہ وتر کی نماز عشاء کے فوراً بعد نہ پڑھے، بلکہ جب رات کے آخری پہر میں جاگے تو اس وقت پڑھے۔ یا وہ لوگ جو تہجد پڑھنے کے عادی ہیں، مسلسل تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے۔ اس میں آقا نے ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمایا کہ اگر رات کے آخری پہر میں وتر پڑھتے ہیں نا تو وہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ آخر شب کی، رات کے آخری پہر کی نماز میں جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مشہود والی نماز کہلاتی ہے وہ، یعنی آخری پہر کی نماز مشہود، یعنی رحمت الہی والے فرشتے حاضر ہونے والی نماز ہے وہ، اس لیے اس وقت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، بہتر اس کے لیے ہے کہ جو یہ اعتماد رکھے کہ وہ آخری پہر میں جاگے گا۔ اگر جاگنے میں شبہ ہو کہ جاگوں گا کہ نہیں جاگوں گا، تو پھر ایسا شخص وتر پڑھ کر کے سوئے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔